وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علم ابنه القرآن نذرا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن علمه إياه ظاهرا بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر ويقال لابنه اقرأ كلما قرأ آية رفع الله عز وجل الأبا بها درجة حتى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی اور علم الہی علم نبوت کی ابتدا اور شروعات اللہ تعالیٰ نے اقرأ سے فرمائی، پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا کیا. علم الہی علم نبوت قرآن اور حدیث یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. یہ سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے. علم ایک فرض ہے، جیسے ایمان فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی علم فرض ہے. اور یہ سب سے پہلا اہم بنیادی فریضہ ہے. علم کے بغیر کلمہ نہیں ہے، علم کے بغیر اذان نہیں ہے، علم کے بغیر تکبیر نہیں ہے، علم کے بغیر نماز نہیں ہے، علم کے بغیر روزہ نہیں ہے، علم کے بغیر حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، علم کے بغیر آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، علم کے بغیر چاند سورج ستارے نہیں ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں نہیں ہیں. علم ہے تو ایمان ہے، علم ہے تو اذان ہے، علم ہے تو تکبیر ہے، علم ہے تو روزہ ہے، علم ہے تو حج ہے، علم ہے تو زکوٰۃ ہے، علم ہے تو زمین و آسمان ہے، علم ہے تو ہم اور آپ ہیں. علم نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے نکالا ہے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ تمہیں ذرے کی خبر تھی، نہ تمہیں پہاڑ کی خبر تھی، نہ تمہیں قطرے کی خبر تھی، نہ تمہیں سمندر کی خبر تھی، نہ تمہیں زمین کی خبر تھی، نہ تمہیں آسمان کی خبر تھی، نہ تمہیں ماں کی خبر تھی، نہ تمہیں باپ کی خبر تھی. نہ تم دادا کو جانتے تھے، نہ تم دادی کو جانتے تھے، نہ تم نانا کو جانتے تھے، نہ تم نانی کو جانتے تھے، نہ تم بھائی کو جانتے تھے، نہ تم بہن کو جانتے تھے، نہ تم چھوٹوں کو جانتے تھے، نہ تم بڑوں کو جانتے تھے، نہ تمہیں اپنی خبر تھی. لا تعلمون شیئا، چھوٹی بڑی کوئی چیز تم نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کان عطا فرمائے، والابصار، آنکھیں عطا فرمائی تاکہ تمہیں علم ملے، تاکہ تمہیں جانکاری ملے، تاکہ تمہیں خبر ہو. وجعل لکم السمع، تمہیں ہم نے کان دیے، اور ایک کان نہیں دو کان دیے کہ کان کے ذریعے سے علم آئے گا، کان کے ذریعے سے علم آئے گا. اور سب سے پہلا اور بنیادی علم کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں فرما دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. فَاعْلَمْ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے
فعلم، امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی بخاری شریف ساری دنیا کے اندر پڑھی پڑھائی جاتی ہے، کوئی عالم نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کو نہ پڑھ لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا جس میں فرمایا کہ علم قول سے بھی پہلے ہے اور علم فعل سے بھی پہلے ہے، علم بات سے بھی پہلے ہے اور علم عمل سے بھی پہلے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ، جان لو، انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، لا الہ الا اللہ ایک بات ہے۔ اور پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں سمجھانا ہے، پوری امت کو بتلانا ہے کہ تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو۔ جب ہم اپنے نبی سے کہہ رہے استغفار کیجئے تو تمہیں اس سے زیادہ استغفار کرنا پڑے گا، تمہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ فرمایا واستغفر، یہ عمل ہے۔ تو علم قول سے بھی پہلے ہے اور فعل سے بھی پہلے ہے، بات سے بھی پہلے اور عمل سے بھی پہلے علم ہے۔ فَعْلَمْ، سب سے پہلا علم توحید کا ہے، سب سے پہلا علم اللہ کی معرفت کا ہے، اللہ کی پہچان کا ہے۔ اس لیے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، دریا پہاڑ ہواؤں کو، جس نے وجود بخشا، اس کو پہچانیے، اس کا نام لیجئے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کیجئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے تاکہ ان کانوں سے تم اللہ کی بات سنو، تاکہ ان کانوں سے تم رسول اللہ کی بات سنو، تاکہ تم ان کانوں سے قرآن سنو، حدیث سنو، سنت سنو، شریعت سنو، تفسیر سنو، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا تذکرہ سنو، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، صحابہ کے واقعات سنو، زندگی کے حال اور احوال میں خدا کا کیا حکم ہے، آخرت کے کیا احوال ہیں، ان کانوں کے ذریعے سے تم اپنے اندر علم کو داخل کرو۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اول العلم، علم کی ابتدا، علم کی شروعات الاستماع، استماع ہے۔ ہمتن گوش ہو جاؤ، تمہارے کان تو کان ہے ہی، اپنی آنکھوں کو بھی کان بنا لو، اپنے دل و دماغ کو بھی کان بنا لو، پورا جسم ہمتن گوش ہو جاؤ، پورے جسم کو اپنے کان بنا دو، 100% علم الہی کی طرف، علم نبوت کی طرف، قرآن حدیث کی طرف، سنت اور شریعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کان کھلے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند ہو رہی ہیں، کان کھلے ہوئے ہیں اور دل و دماغ یہ کہہ رہا ہے بیان کب ختم ہوگا، جلسہ کب پورا ہوگا، کب گھر جا کر ہم آرام کریں گے، سوئیں گے۔ نہیں، تمہارا دل بھی کان بننا چاہیے، تمہاری آنکھیں بھی کان بننا چاہیے، تمہاری تمام تر توجہ اس کی طرف ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، چھانٹ لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے دھیان کے ساتھ سنو۔ سب سے پہلی وحی کیا کی گئی؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلا اللہ نے سبق جو پڑھایا وہ توحید کا پڑھایا، وہ ایمان کا پڑھایا، وہ اپنے تعارف اور اپنی پہچان کا پڑھایا۔ فرمایا اول العلم الاستماع، سب سے پہلی بنیادی چیز جس سے علم آتا ہے وہ ہمتن گوش ہونا ہے، اپنی تمام تر توجہ صلاحیتوں کو اللہ اور رسول اللہ کی باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، 100% ہمتن گوش ہو کر اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔
سفیان ثوری فرماتے ہیں اول العلم الاستماع، سب سے پہلی بنیادی چیز علم کی شروعات وہ استماع سے ہوتی ہے، ثم الانصات، اور پھر خاموشی۔ یہ نہیں کہ ہم کانوں سے سن رہے ہیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں، سب کو چلنا ہے گھر پر، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، نہیں، کان بھی متوجہ ہو اور زبان بھی خاموش ہو، ثم الانصات، پھر خاموش ہو جاؤ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، باتیں بھی مت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ فرمایا اول العلم الاستماع ثم الانصات ثم الحفظ، کہ پہلے دھیان سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، ثم الحفظ، پھر اس کو یاد رکھو، پھر اس کو یاد کرو، جو بیان ہو رہا ہے، جو تقریر ہو رہی ہے، جو درس دیا جا رہا ہے، وہ ایک کان سے دوسرے کان سے نہ نکل جائے، بلکہ وہ تمہارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے، دل و دماغ کے اندر تمہارے بس جائے، یہاں کی باتوں کو لے کر گھر جاؤ، یہاں کی باتوں کو لے کر کھیتوں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ، یہاں کی باتوں کو لے کر سارے عالم میں علم الہی، علم نبوت کو عام تمہیں کرنا ہے، اس لیے تمہیں اس کو یاد کرنا ہے۔ فرمایا ثم الحفظ، پھر سننے اور خاموش رہنے کے بعد یاد کرنا ہے، ثم العمل، پھر اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ کہ علم جو ہے وہ برائے علم نہیں ہے، بیان برائے بیان نہیں ہے، تقریر برائے تقریر نہیں ہے، جلسہ برائے جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہ جلسہ، یہ تقریر، یہ بیان، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ سنت اور یہ شریعت، یہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہے۔ کہ تمہاری زندگی سنت کے خلاف ہے تو اس کو سنت پر لے آؤ، تمہاری زندگی رسوم و رواج میں، بدعت و خرافات میں، بددینی بے دینی کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال لو۔ ثم العمل، اس علم کو عمل میں لاؤ۔ پھر چھٹی ہو گئی، فرمایا نہیں، ثم النشر، پھر اس کو عالم کے اندر پھیلاؤ، عالم کے اندر اس کو پہنچاؤ، پوری دنیا میں کوئی جاہل نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی غافل نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی قرآن سے دور نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی حدیث سے دور نہ رہے، پوری دنیا میں کوئی سنت اور شریعت سے، عبادت اور دعوت سے دور نہ رہے، پوری دنیا دارالعلم بن جائے، پوری دنیا دارالعمل بن جائے، پوری دنیا آخرت بن جائے۔ جس کو دیکھو وہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ ذکر کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ تبلیغ کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ جنت جہنم آخرت کے تذکرے اور مذاکرے کر رہا ہے۔ اول العلم الاستماع، کہ دھیان سے متوجہ ہو کر سنو، خاموش ہو جاؤ اور بات کو یاد کرو، اس پر عمل کرو اور پھر اس کو سارے عالم میں پھیلاؤ اور پہنچاؤ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل من دخل المدرسہ، نہیں کہا گیا کہ جو مدرسے میں داخل ہو گیا اس پر علم فرض ہے، یہ نہیں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل متعلم، کہ ہر طالب علم پر، سیکھنے والے پر علم فرض ہے، نہیں، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل غنی، علم کا سیکھنا ہر مالدار پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل فقیر، علم کا طلب کرنا ہر فقیر پر، غریب پر، مسکین پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل تاجر، علم کا طلب کرنا ہر تاجر پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل زارع، علم کا طلب کرنا ہر کاشتکار پر، ہر زمیندار پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ صرف مردوں پر نہیں، عورتوں پر بھی فرض ہے، صرف لڑکوں پر فرض نہیں، لڑکیوں پر بھی فرض ہے۔ آج ساری دنیا رو رہی ہے اور واویلا مچا رہی ہے کہ ہماری لڑکیاں اور ہماری بیٹیاں اور ہماری عورتیں غیروں کی طرف متوجہ ہیں، اسلام سے نکل رہی ہے، ایمان سے نکل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے علم کا ماحول اپنے گھر میں قائم نہیں کیا،
قرآن کا ماحول ہم نے اپنے گھر میں قائم نہیں کیا، حدیث کا ماحول اپنے گھر میں ہم نے قائم نہیں کیا، اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو ہم نے حافظہ نہیں بنایا، عالمہ نہیں بنایا، محدثہ نہیں بنایا، فقیہہ نہیں بنایا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، ذکر کرو، یاد کرو، پھیلاؤ اور پہنچاؤ ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ ان کے گھروں میں چرچا سونے کا نہیں تھا، چاندی کا نہیں تھا، ہیرے جواہرات کا نہیں تھا، روپے اور پیسے کا نہیں تھا، وہ شاہ دین و دنیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاہ دین و دنیا، کونوں مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی لیل و نہار، رات دن فقر و فاقے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کی گزر رہی ہے۔ فرماتی ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہیں، پیش کر رہی ہیں، فرمایا ماں حاضی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ یہ کیا ہے؟ قرصن خبزتہ، ابا جی روٹی ہے میں نے پکائی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ آپ کو کھلائے بغیر کھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا اول طعام اکلہ ابوک منذ 3 ایام، اے بیٹی فاطمہ یہ پہلا لقمہ ہے جو 3 دن کے بعد تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہاں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، رسول اللہ کی بیویوں عورتوں یاد کرو ان آیات کو، یاد کرو ان روایات کو جو تمہارے گھر میں رات دن صبح و شام پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی تعلیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر خالی نہیں ہے، حدیث کی تعلیم سے آپ کا گھر خالی نہیں ہے، وہاں ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، ہر گھڑی وہاں آخرت کے تذکرے اور مذاکرے ہو رہے ہیں۔ خدا نے حکم دیا وَاذْكُرْنَ، اس کو یاد کرو، قرآن یاد کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے بیٹیاں اور بیٹے حافظ جب ہوں گے، عالم جب ہوں گے، عامل جب ہوں گے، داعی جب ہوں گے، جب ان کے ماں باپ علم کی طلب والے ہوں گے، جب ان کے ماں باپ قرآن کی طلب والے ہوں گے، حدیث کی طلب والے ہوں گے، سنت اور شریعت کی طلب والے ہوں گے۔ اس لیے میں بار بار مدارس کے جلسوں میں، اپنے مدرسے کے جلسے میں بار بار کہتا ہوں کہ علم الہی، علم نبوت جو فرض ہے وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں پر نہیں۔ بچوں پر تو نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ معصوم ہیں، بالغ ہونے تک ان کے اوپر کوئی فریضہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ علم الہی، علم نبوت، قرآن و حدیث کی تعلیم جو فرض ہے اس کی ماں پر ہے، اس کے باپ پر ہے۔ اس کا باپ طالب علم بنے، اس کی ماں طالبہ عالمہ بنے، اس کی ماں قرآن حدیث کی طرف متوجہ ہو۔ بار بار مجھے یاد آتا ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے محدث فقیہ عالم ربانی فرمانے لگے میرا لڑکا، میں نے اس کو قرآن مقدس حفظ کرانے کی فکر کی اور بہت کوشش کی اور بہت تنبیہ کی، بہت پٹائی کی، بہت مشکل میں جا کر میرا پہلا بیٹا حافظ ہوا۔ دوسرا بیٹا جب ہمارا ہوا اور اس کا حفظ شروع ہوا تو میں نے اس کی والدہ سے کہا، اس کی امی سے کہا یہ تو حافظ بنے گا ہی، کیا ہی اچھا ہو تم بھی اس کے ساتھ حافظہ بن جاؤ، کیا ہی اچھا ہو تم بھی اس کے ساتھ قرآن یاد کرنے والی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے بیٹا بھی حفظ کر رہا تھا اور والدہ بھی حفظ کر رہی تھی، چند دنوں کے بعد معلوم یہ ہوا ماں بھی حافظہ ہو گئی اور بیٹا بھی حافظ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے ہمارے جتنی اولادیں ہوئی، جتنے بیٹے ہوئے
اور ہم نے ان کو قرآن حفظ کرانا شروع کیا. پہلے بچے میں بے شمار مشکلات پیش آئی، لیکن دوسرے بچے میں، تیسرے بچے میں، چوتھے بچے میں جتنے بچے ہوتے رہے، حافظ بنتے رہے. والدہ کے حافظ ہونے کے بعد بہت جلدی وہ حفظ کرنے والے بن گئے. انہوں نے کہا ماں کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے، ماں کا اثر بیٹی پر پڑتا ہے، کیونکہ بچہ بچی ماں کی کوکھ میں 9 مہینے رہتی ہے، 21 مہینے ماں کی گود میں رہتی ہے. جو اثر ماں کا بچے پر پڑے گا، بچی پر پڑے گا، وہ کائنات میں کسی میں نہیں پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں مادری زبان کہ بچہ ماں کی زبان بولتا ہے، بچہ ماں کی زبان بولتا ہے. تو جتنے بچے بال میں حافظ ہوئے وہ بہت جلد حافظ ہوئے، ماں کے حافظہ ہونے کی وجہ سے، ماں کے قاریہ ہونے کی وجہ سے، ماں کے عالمہ ہونے کی وجہ سے بہت جلد بچے حفظ کی طرف اور علم کی طرف متوجہ ہونے لگے. اس لیے سب سے پہلا فریضہ علم کا وہ باپ کے ذمہ ہے، سب سے پہلا فریضہ علم کا وہ ماں کے ذمہ ہے. آج شکایت ہے شاہجہاں پور میں، آج شکایت ہے بوانا میں، آج شکایت ہے میرٹھ میں، سہارنپور میں، آج شکایت ہے پوری دنیا میں کہ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے. بیٹیاں قیامت کی نشانیاں ہیں، بیٹیاں قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ماؤں کی بات نہیں مانیں گی، ماؤں پر حکم چلائیں گی، بیٹے باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. آج گھر گھر یہ شکایت ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ اللہ کا نافرمان ہے، ماں اللہ کی نافرمان ہے، تو اولادیں ان کی نافرمان ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں حسن جیسی ہو جائیں، تمہاری اولادیں حسین جیسی ہو جائیں، تو تمہیں علی اور فاطمہ جیسا بننا پڑے گا. تم چاہتے ہو تمہاری اولادیں اسماعیل جیسی ہو جائیں، تو تمہیں ابراہیم اور ہاجرہ جیسا بننا پڑے گا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے اسماعیل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا یا ابت افعل ما رأیت. وہ کہہ رہے تھے میں نے خواب میں دیکھا، تو اس نے یہ نہیں کہا جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ آپ سر گزریے، بلکہ وہ نبی کی اولاد تھا، بلکہ وہ حاجرہ کی پرورش میں تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کیجیے. اور پھر کیا کہا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میرے ابا ابراہیم آپ صابر ہو، میری اماں ہاجرہ صابرہ ہے، تو میں کیسے بے صبرہ ہو سکتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں آپ کو اسلم، اسلام لے آؤ ابراہیم، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. ابا تم نے کہہ دیا اسلمت لرب العالمین کہ میں رب العالمین کے حوالے ہوں. اللہ نے کہہ دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے. ہاجرہ آ رہا ہے شیطان، کہاں ہے اسماعیل، کہاں ہے ابراہیم، کہ اپنے دوست سے ملانے گئے ہیں. کہ نہیں، ان کو حکم ملا ہے کہ ذبح کر دو بچے کو. تو بچے کو باپ کیسے ذبح کرے گا کہ ہاں خدا کی طرف سے حکم ہے، کہ حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں 1000 اسماعیل قربان ہے. تو ماں قربان کرنے کے لیے بیٹے کو تیار ہے، باپ قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکم پر بیٹے کو تیار ہے. ابا جیسے آپ اللہ کے حکم پر صابر ہو، اماں جیسی میری صابرہ ہے، ایسے ہی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا آپ مجھے بھی صبر کرنے والا پائیں. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن سیکھنا ہے، سب سے پہلے ہمیں حدیث سیکھنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے تعلموا القرآن، تعلموا القرآن. سارے شاہجہاں پور کے مردوں، ساری شاہجہاں پور کی عورتوں، سارے مالداروں، سارے غریبوں، سارے شہر والوں، دیہات والوں، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں، تعلموا القرآن، تم سب کے سب قرآن سیکھو.
اور صرف قرآن سیکھ کر بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، شاہجہاں پور کے مردوں عورتوں، مدرسہ زینب دلبنات میں آنے والوں، صرف اپنے تک قرآن کو محدود مت رکھو، اپنے تک علم کو محدود مت رکھو، علموہ الناس، جہاں جہاں تک انسانیت آباد ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، عرب و عجم میں، تم سب مسلمان مردوں عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو قرآن سکھاؤ، کیونکہ تمہارا جو رب ہے وہ رب الناس ہے، وہ ملک الناس ہے، وہ الہ الناس ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سب کی صورت یاد ہے کہ رب الناس پوری انسانیت کا رب ہے، ملک الناس پوری انسانیت کا مالک ہے، الہ الناس پوری انسانیت کا معبود ہے، اس کا گھر بیت اللہ کعبہ وضع للناس پوری انسانیت کے لیے مقرر کیا گیا، ان اول بیت، پہلا گھر بیت اللہ کعبہ مکہ میں ہے، سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، مساجد للناس پوری انسانیت کا مرکز ہے، پوری انسانیت کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور ایک جگہ تو پیاری بات فرمائی، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بیت اللہ کو، کعبہ کو پوری انسانیت کے لیے قیام بنایا، یعنی جب تک انسان حج کرتے رہیں گے، عمرہ کرتے رہیں گے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہیں گے تو دنیا میں قائم رہیں گے۔ بیت اللہ کا قیام انسانیت کے قیام کا ذریعہ ہے۔ جس دن بیت اللہ نہیں رہے گا، کعبۃ اللہ نہیں رہے گا، اللہ کا گھر مسجد نہیں رہے گی، یاد رکھو آسمان نہیں رہے گا، زمین نہیں رہے گی، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ ہوائیں نہیں رہے گی، یہ آکاش یہ دھرتی جو باقی ہے ان مسجدوں کی وجہ سے باقی ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے باقی ہے، ان مسجدوں مدرسوں میں پڑھائے جانے والے علم الہی، علم نبوت کی وجہ سے باقی ہے۔ لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ اللہ، آسمان پھٹے گا نہیں، زمین ہلے گی نہیں، پہاڑ چلیں گے نہیں، ستارے بے نور ہوں گے نہیں، سورج بے نور ہوگا نہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، جو خدا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلا دی جائے گی، وتصير الجبال سيرا، پہاڑ ایک چال چلنا شروع کر دیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، پہاڑ روئی کے دالوں کی طرح اڑے پھریں گے، واذا النجوم انكدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور کر دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب علم الہی، علم نبوت کا لفظ اللہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو زمین و آسمان باقی ہے، اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہے تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک مطلب علماء نے یہ لکھا کہ اللہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کفر چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، شرک چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، جہالت چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، غفلت چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، بددینی بے دینی چھوڑ دو۔ جب تک اللہ سے ڈرایا جاتا رہے گا، اللہ کی طاقت، قوت، قدرت کو بیان کیا جاتا رہے گا تو زمین و آسمان باقی رہیں گے، اور جب اللہ سے ڈرانا بند کر دیا جائے گا، اللہ کی طاقت کو، قوت کو، قدرت کو لوگ بھول جائیں گے، ہائے ایٹم بم، ہائے بم، ہائے فوج، ہائے حکومت، ہائے یہ ہائے وہ، جب مخلوق کی بڑائی اس کی جائے گی، ڈینگیں ماری جائیں گی اور رب العالمین احکم الحاکمین سے ڈرانا بند کر دیا جائے گا تو خدا اس نظام عالم کو درہم برہم فرما دیں گے، نیست و نابود فرما دیں گے۔ تو علم الہی، علم نبوت یہ فرض ہے مردوں پر بھی، یہ فرض ہے عورتوں پر بھی، اور یہ فرض ہے پوری دنیا کے انسانوں کو سکھلانا ہم سب مسلمانوں پر۔ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ بیت اللہ قیام للناس ہے، مثابۃ للناس ہے، اور یہ کعبہ وضع للناس ہے، اور میرے
نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی امت میں شاہجہاں پور کے مردوں عورتوں، میرٹھ کے، یو پی کے، ہند و سندھ کے، دنیا بھر کے لوگوں، جن کی تم امت میں ہو، وہ ہمارے نبی رسول پیغمبر مکے کے لیے نہیں ہے، مدینے کے لیے نہیں ہے، عرب کے لیے نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ کو، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا۔ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا۔ کہیں فرمایا قل، کہہ دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہجہاں پور والوں سے، موانا والوں سے، میرٹھ والوں سے، ہند سندھ والوں سے، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں رب الناس، میرا قرآن، میرا کعبہ قیام للناس، اور میرے نبی کافۃ للناس، اور ان پر جو میں نے قرآن نازل کیا، لا شک لا ریب کتاب، اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ کہیں فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے آپ پر قرآن پوری انسانیت کے لیے حق بنا کر نازل کیا ہے۔ تو قرآن ھدی للناس ہے، میں رب الناس ہوں، نبی تمہارے کافۃ للناس ہیں، اور بیت اللہ تمہارا قیام للناس ہے۔ اور شاہجہاں پور کے مدرسے کے جلسے میں آنے والے مردوں عورتوں، تم سب بھی کنتم خیر امہ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے تمہیں نکالا ہے۔ تمہارا رب بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، تمہارا قرآن بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، تمہارا رسول بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، تمہارا کعبہ بھی پوری انسانیت کے لیے ہے، تم بھی پوری انسانیت کے لیے ہو۔ رسول اللہ فرما رہے تعلموا القرآن، سارے مرد عورت قرآن سیکھیں، وعلموہ الناس، اور پوری انسانیت کو سکھلائیں۔ اللہ ہمیں تمہیں سب کو معاف فرمائے۔ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کو قرآن سکھانے کی، سمجھانے اور بتلانے کی، لیکن ہم ہی قرآن سیکھنے سے اور قرآن پڑھنے سے اور قرآن سمجھنے سے اور قرآن پر عمل کرنے سے دور ہو گئے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، میری بیوی نے کتنا قرآن پڑھا ہے، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے محلے پڑوس والوں نے کتنا قرآن سیکھا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن سے، اللہ کی کتاب سے ہم مسلمانوں کا کتنا تعلق ہے، ہر ایک دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے آج اس جلسے میں، اس بیان و تقریر میں ہم سب پکی سچی توبہ کریں، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما کہ ہم نے تیری کتاب کو پڑھا نہیں، ہم نے تیری کتاب کو سمجھا نہیں، ہم نے تیری کتاب پر عمل کیا نہیں، ہم نے تیری کتاب کو پوری انسانیت کو سمجھایا نہیں۔ تعلموا القرآن، فرمایا سب سیکھو، وعلموہ الناس، اور سب کو سکھاؤ۔ اور بس الفاظ سیکھ لیے اور سکھا دیے کام پورا ہو گیا؟ نہیں، حضرت محمد